اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب آپ قبول اسلام کر چکے تھے تو آپ ایک دفعہ باہر نکلے، تو جب باہر آئے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کا رخ کیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو یہودی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان کا عالم، ان کا رہبر، رہنما، پیشوا جو بھی کہہ لیں، وہ کھڑا ہو کر ان کو بیان کر رہا تھا، ان سے تقریر کر رہا تھا اور انہیں واضح نصیحت کر رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہا تھا، وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نا تو اسے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، اللہ کا خوف رکھ، اس طرح کی باتیں نہ کر، بلکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا اور اپنے مال کو دین اسلام کے اوپر خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اس نے یہ کہا، سیدنا صدیق اکبر نے اسے دعوت اسلام دی۔ اب بجائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اوپر وہ لبیک کہتا، کلمہ پڑھتا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خدمت کرنے کا جو اسے واعظ کیا، اسلام کی خدمت کرنے کا جو اسے مشورہ دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانتا، اس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فرمایا ہے، یعنی ہم اس اللہ پر معاذ اللہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کہ جو رب یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو جو قرض مانگتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو قرض دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مالدار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض مانگا ہے، معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہنے لگا کہ اللہ محتاج ہے تو ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے جو رب محتاج ہے اور ہم کیا ہیں؟ مالدار ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی کو جوش آیا۔ سیدنا صدیق اکبر حالانکہ حلیم الطبع تھے، برداشت کرنے والے شخص تھے، لیکن اس نے یہ بات جب کہی کہ رب معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیرت ایمانی کے اندر کیا کیا؟ اس کے منہ کے اوپر زوردار تھپڑ مارا، زوردار تھپڑ مارا۔ جب اس کو تھپڑ لگا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تیرا سر قلم کر دیتا، تجھے جان سے مار دیتا، تو نے اتنی بڑی بات رب کے اوپر کہی ہے، میں تجھے قتل کر دیتا اور میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا اگر تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تھپڑ پڑا نا، اس کو تھپڑ پڑا تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا۔ وہ یہودی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب وہ آیا اور اس نے آ کر یہ دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تھپڑ مارے ہے، مجھے کیا کیا ہے؟ تھپڑ مارا ہے۔ تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا ہے، صدیق تو نے تھپڑ مارے اس کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اس نے ایسی بات کہی ہے، اس نے رب کے بارے میں ایسی بات کی ہے، ایسے کلمات ادا کیے ہیں کہ اس نے ایسی کلمات اور ایسی گستاخی کی ہے، یا رسول اللہ اگر ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر غیرت ایمانی کے اندر اس کا سر قلم کر دیتا میں اور اس کو جان سے مار دیتا۔ اس نے وہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کے اندر کہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے فنحاس نے اس چیز کا انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نے یہ جملے نہیں کہے، میں نے گستاخی نہیں کی، حالانکہ اس نے کی تھی۔ اب وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لینے کے لیے آئے، قصاص کے لیے گویا کہ آئے تھے کہ کیا قصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا کان اتارے تو کان، ناک کے بدلے ناک، اور ہر عضو کے بدلے جو عضو وہی عضو کاٹا جائے گا، جان کے بدلے جان ہوگی، پوری تفصیل ہے جس طرح کے۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے وہ بدلہ لینے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صدیق وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے کہے نہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ اس نے کہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر یہ کہتا ہے
کہ میں نے یہ جملے کہی ہیں کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیا، کہ ہم مالدار ہیں اور رب کیا ہے؟ محتاج ہے، میں نے یہ جملے کہے ہیں، صدیق کا یہ دعویٰ ہے، تو صدیق اکبر گواہ لے کر آئے۔ کیا کرے؟ گواہ لے کر آئے، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گواہ پیش کرتا ہے۔ وگرنہ میں انکار کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کلمات ادا، میں نے یہ جملے نہیں کہے، میں نے گستاخی نہیں کی، میں انکار کر رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہی ہیں۔ تو صدیق اکبر سے آقا نے فرمایا، صدیق پھر گواہ، یا رسول اللہ گواہ کیسے پیش کروں؟ سارا کنبہ ان کا تھا، یہودیوں کا تھا، پورا خاندانی ان کا تھا، وہاں پر سارے یہ تھے، یہودی تھے، یہ ان کے ایک چاہنے والے تھے، اور یہ ان کو کھڑے ہو کر بیان کر رہا تھا۔ وہاں پر عبد الرحمن بن عوف تو نہیں تھا، وہاں پر عثمان غنی تو نہیں تھا، مولا علی تو نہیں تھے، وہاں پر طلحہ بن زبیر تو نہیں تھے، وہاں پر یا رسول اللہ عمر فاروق تو نہیں تھے جو میرے حق میں گواہی دیتے، یا رسول اللہ سارے یہ تھے۔ آقا نے فرمایا، اے صدیق پھر اسلام تو گواہی مانگتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا نا، صدیق اکبر کی باری جب آتی ہے تو پھر رب قرآن نازل کرتا ہے، پھر اب ان کی شان میں قرآن نازل کرتا ہے۔ جیسے وہاں پر یہ کہا تھا کہ شاید سیدنا صدیق اکبر پر کوئی احسانات تھے، تو رب نے فرمایا نہیں، صدیق کی نیت صاف تھی، صدیق کی نیت محض اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اب جب یہاں پر معاملہ آیا ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، شاہد کوئی نہیں ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے حق کے اندر گواہی دے، ان کی تائید کرے کہ یہودیوں نے ایسا کہا، کوئی گواہ نہیں ہے، تو اتنے میں رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کے یار غار کے بارے میں جا کر گواہی دے دے۔ اے محبوب، بھلے عمر فاروق نہیں تھے، صدیق اکبر کے لیے گواہی دینے والے مولا علی نہیں تھے، عثمان غنی نہیں تھے، عبد الرحمن بن عوف نہیں تھے، لیکن رب نے ان کی بات کو سنا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب، رب نے سنا ہے جو صدیق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو محتاج کہا ہے، تو یقیناً صدیق سچا ہے۔ رب نے بھی سنا ہے، انہوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دلوائی اور تائید آئی کہ انہوں نے جو بکواسات کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، انہوں نے رب کی شان میں، شان توہین میں اور رب کی شان میں جو گستاخی کی ہے، بھلے صدیق اکبر کا اور کوئی گواہ ہو نہ ہو، رب گواہ ہے۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے تحقیق ان کی بات کو سنا، جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک ہم مالدار ہیں اور اللہ معاذ اللہ کیا ہے؟ محتاج ہے، فقیر ہے۔ یہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر یہ آیت کریمہ کیا کی؟ نازل کی سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اندر۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اب تم صدیق سے کسی چیز کا تقاضا کر سکتے نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، صدیق کل بھی سچا تھا، صدیق آج بھی سچا ہے۔